بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی سے متعلق ایک اور گفتگو ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو شبہات آپ کی شخصیت سے متعلق لوگوں میں عام کیے جاتے ہیں، ویسے مسلمان جو دنیا بھر میں بڑی تعداد میں ہیں، سبوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ لیکن قدیم زمانے سے جو معتزلہ ہیں اور پھر انہی سے اخذ کیا ہے مستشرقین نے، اور پھر منکرین حدیث بھی جو منحرف قسم کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا میں یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں، تو جو لوگ شبہات پھیلائے جاتے ہیں ہم ان کے لیے جواب دے رہے ہیں، اور بحیثیت ہم ایک طالب علم بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں، بصیرت سے اس بات کو یعنی ہم معلوم کریں، بصیرت کی روشنی میں معلوم کریں کہ یہ شبہات کس قدر کمزور ہیں اور صحیح بات کیا ہے۔ تو ایک موضوع تھا ہمارا کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کثرت روایت پر یعنی آپ کو روکتے تھے، یا آپ کی تکذیب کرتے تھے، یا آپ سے یعنی بیزار اور نالان تھے، یا لوگوں کو آپ سے تحذیر کرواتے تھے۔ یہ ایک طرح کا شبہ ہے جو ابو ہریرہ سے متعلق پھیلایا جاتا ہے رضی اللہ عنہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بابت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعدیل، آپ کی توثیق، اور آپ علیہ السلام کی آپ کے حق میں جو تعریف ہے، مدح ہے، اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو استعمال کرنا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ان کو تولیت دینا بحرین کی، بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ ہفتے رکھے تھے، اور خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے عمر بن خطاب نے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکذیب کی، تحذیر کروائی، روکا ان کو، اور جو ہے مطلب مدینے سے باہر کر دینے کی دھمکی دی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے متعلق اللہ تعالیٰ کے توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم نے بہت ہی تفصیلی طور پر گفتگو کی، اور تسلی اور تشفی بخش ہم نے جو ہے جواب دیا اس کا الحمدللہ۔ آج کی اس نشست میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ معتزلہ کی طرف سے خصوصاً ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لے کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یعنی کثرت روایت پر آپ روک لگاتی تھی، تحذیر کرواتی تھی۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو کتاب ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کا ذکر کیا ہے، تأویل مختلف الحدیث، یہ ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ کی۔ اس میں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے، ابن قتیبہ الدینوری ہوں یا آپ کی کتاب ہوں، ہلکے پھلکے انداز میں کچھ باتیں میں نے آپ کو پہلی نشستوں میں بتا دیا ہے۔ اس میں مقدمے کے طور پر انہوں نے جو معتزلہ ہیں اور پھر آپ کے جو اذیال ہیں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ معتزلی امام ابراہیم ابن سیار النظام، جو النظام سے معروف ہیں تاریخی طور پر، 221 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، انہوں نے النظام کی دینی طور پر، دینی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اخلاقی طور پر اس شخص کا کیا کردار ہے، میں نے ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ ہی کے حوالے سے گزشتہ کلاس میں نے بتا دیا ہے، مجھے اعادے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ آج کے اس درس میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے معتزلی النظام کے حوالے سے کہا کہ وذکر ابا ہریرہ، وذکر یعنی وذکر النظام ابا ہریرہ فقال اکذبہ عمر وعثمان وعلی وعائشہ رضوان اللہ علیہم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر بن خطاب نے، عثمان بن عفان نے، علی بن ابی طالب نے اور ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی تحذیر کروائی وغیرہ۔ انشاءاللہ میں ممکن ہے ان دروس کے سلسلے میں یا مستقل کسی مناسبت سے انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں کہ
کذب فلان فلانا، یا اکذب فلان فلانا، فلاں نے فلاں کی تکذیب کی، جھٹلایا. تو عربی زبان میں اس کا اطلاق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کو بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. ان صحابہ کی فہرست میں ام المؤمنین عائشہ کا بھی نام ذکر کیا گیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کثیر الروایہ ہونے سے متعلق کیا معاملہ تھا، انہوں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے حوالہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، ابراہیم ابن سیار النظام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَرَوَى حَدِيثًا فِي الْمَشْيِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ فَبَلَغَ عَائِشَةَ فَمَشَتْ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَقَالَتْ لَأُخَالِفَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. ابراہیم ابن سیار النظام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک جوتا ایک چپل پہن کر کے نہ چلے. جب یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ تک پہنچی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمدن ایک چپل پہن کر کے چلنے لگی اور کہا کہ میں ابو ہریرہ کی مخالفت کرنا چاہتی ہوں، ابو ہریرہ کی مخالفت میں نے ایسا کی ہے. یہ ایک طرح کی بات ملتی ہے ام المؤمنین عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ عنہا. اس بات کا میں آپ کے سامنے ابھی خلاصہ رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے وہ حدیث تو متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب اللباس میں وہ حدیث ہے اور وہ حدیث بہت معروف ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے بالکل ابتدائی جماعتوں میں بلوغ المرام جو عمر آباد میں ثالث میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ہم لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، بلوغ المرام کتاب الجامع میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا ایک چپل پہن کر کے نہ چلے. لیحفیہما جمیعا او لینعلہما جمیعا، الاحفاء ضد الانعال، یا تو دونوں چپل نکال کے چلے یا دونوں چپل پہن کر کے چلے، ایک چپل پہن کر ایک جوتا پہن کر کے نہ چلے. اب اس میں کیا حکمت ہے، جو اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں، اس میں حکمتیں اور علتیں کیا ہیں، یہ سرے سے ہمارے موضوع سے خارج ہے. امام خطابی رحمہ اللہ نے معالم السنن میں بہت ہی بہترین انداز میں اس کی باتیں اس حدیث سے متعلق لکھا ہے جو ماں باپ کے اہل علم نے آپ ہی سے نقل کیا ہے، وہ میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ثابت شدہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک بات اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے اللہ کے رسول سے صرف ابو ہریرہ نہیں ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد وفات پائے آپ، تو اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی اس حدیث کے راوی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اسی سند سے، جس سند سے امام بخاری نے نقل کی ہے، اس حدیث کو روایت لائیں، امام مسلم نے آئے ہیں، اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی امام مالک سے لے کر کے آئے ہیں، البتہ تقدیم و تاخیر الفاظ میں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ وفی الباب عن جابر، کہ یہ حدیث مبارکہ اس موضوع سے متعلق جابر سے بھی مروی ہے جس طرح سے ابو ہریرہ سے مروی ہے. تو ابو ہریرہ اکیلے راوی نہیں ہیں اس حدیث کے، جابر بھی راوی ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ جو ہے میں ابو ہریرہ کی مخالفت کروں گی، تو صرف ابو ہریرہ کی کیوں، جابر بھی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. تو میں اصلاً آپ کو وہ حدیث سنایا ہوں جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں جو صحیحین میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک بات ہو گئی. اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعامل کیا رہا وہ اب سننے کے قابل ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے جو معروف استاد ہیں نا، احمد ابن منیع رحمہ اللہ، علماء بغداد میں سے 244 ہجری سے وفات ہے. وہ امام سفیان ابن عیینہ سے اور وہ عبد الرحمن ابن قاسم معروف، جو الذین عاصروا صغار تابعین، چھٹواں طبقہ ہے ان کا، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد تو بہت عظیم عالم دین، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم اوسط تابعین میں سے ہیں. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ انہا مشت فی نعل واحدہ،
کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جوتا پہن کر کے، ایک چپل پہن کر کے چلتی تھی، مطلب زندگی کا مشغلہ نہیں تھا، ایک مرحلہ یا ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ وہ ایک جوتا پہن کر کے چلی، یہ معنی اس کا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ حدیث سنداً صحیح ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ بھی، اور بہت سارے علماء بھی، ابن عبد البر ہیں اور جو ہے حافظ ابن حجر ہیں، لیکن یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے، یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ لیکن یہی حدیث مبارکہ، یہ جو کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی رحمہ اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں بالکل یہ جو کتاب اللباس والزینہ ہے، کتاب اللباس والزینہ، اس میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے جو جوتا پہننے سے متعلق جو آداب ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ جو ہے دونوں پیر پہ چپل ہونی چاہیے، جوتی ہونی چاہیے، جب چلتے ہیں تو ایک پیر میں نہیں چلنا چاہیے، ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا چاہیے۔ البتہ اس میں ایک رخصت کی بھی بات ہے، اگر کسی کا ایک جوتا خراب ہے اور ایک جوتا اچھا ہے، صحیح سالم ہے، ایک جوتا پہن کر کے دوسرے جوتے کو درست کرتے ہوئے ایک دو قدم چل رہے ہیں، تو اس کی جواز کے متعلق بات ہے۔ اس عنوان کے تحت کہ باب من رخص ان یمشی فی نعل واحدۃ حتی یصلح الاخری، کہ ایک جوتا پہنا ہوا ہے اور دوسرے جوتے کو درست کر رہا ہے اگر اس میں کچھ خرابی ہو تو، اس سلسلے میں جو آپ نے آثار لے کر کے آئے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ ابن عیینہ سے، اور وہ عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ ان کے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے، اور وہ ام المومنین عائشہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کانت، یعنی عائشہ کانت تمشی فی خف واحد، عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جوتی پہن کر، ایک چپل پہن کر کے چلا کرتی تھی، وتقول، اور یہ کہتی تھی کہ لأخیفن ابا ہریرہ، یعنی لأخالفن ابا ہریرہ، میں ابو ہریرہ کی مخالفت کروں گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنی مطلب تائیدی طور پر اتنی زوردار انداز میں اس بات کو کیوں کہا؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا، ایک توجیہ کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ابن حجر رحمہ اللہ کی جو بات ہے فتح الباری میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں ایک عنوان قائم کیا کہ باب لا یمشی فی نعل واحدہ، ایک جوتے پہن کر کے نہیں چلنا چاہیے، ایک جوتا پہن کر، ایک چپل پہن کر، ایک جوتی پہن کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس میں گویا کہ جزم سے اس بات کو کہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر متعدد مسائل آتے ہیں، ایک مسئلے سے متعلق ایک سے دو موقف آتے ہیں، تو ایسی صورت میں سوالیہ انداز میں باب قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ آپ کے عادت میں سے ہیں، لیکن یہاں پر تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ اس باب کو قائم کیا کہ لا یمشی فی نعل واحدہ، ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث لے کر کے آئے، جسے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے جس پہ ان کا عمل بتایا جاتا ہے، اس سلسلے میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وَكَأَنَّهَا لَمْ يَبْلُغْهَا النَّهْيُ، بہت ممکن ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے، جو ابو ہریرہ نے جو حدیث سنائی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف اتنی بات پہنچی ہوگی کہ ابو ہریرہ ایسا کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ ان کے علم میں بات نہیں تھی، ورنہ کیا ام المومنین عائشہ سے ایسی توقع رکھی جائے گی کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اس کی مخالفت کریں گے؟ ابو ہریرہ راوی ہے نا، ابو ہریرہ تو مطلب وہ قائل نہیں ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو بات تو اللہ کے رسول کی ہے، بات تو اللہ نے اللہ کے رسول پر وحی نازل کی، کیسے ام المومنین عائشہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں منع کیا گیا ہے، یہ خبر ام المومنین عائشہ کو نہیں پہنچی، بس اتنی بات پہنچی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے شد و مت سے اس کراہیت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک جوتی پہن کر نہ چلا جائے، ایک چپل پہن کر کے نہ چلا جائے، تو گویا کہ ام المومنین عائشہ نے یہ سمجھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا ایک موقف ہے، اور اتنے شد و مت سے یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک چپل پہن کے چلنا پڑے گا تاکہ بتاؤں کہ جو ہے ان کی بات کس حد تک جو ہے درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ بات بتانے کے لیے اتنی بات ہی ہے جو ام المومنین عائشہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایت پر مخالفت ہے، نہ اللہ کے رسول کی حدیث پر مخالفت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی بھی مخالفت نہیں ہے، نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کردہ حدیث کی مخالفت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عدالت ان کے پاس ساقط و نعوذ باللہ،
آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ابو ہریرہ کی سمجھ ہے، یا ابو ہریرہ کا موقف ہے، یا ابو ہریرہ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، تو ابو ہریرہ جب اپنے موقف میں اتنی سختی کر رہے ہیں تو اس کی مخالفت میں آپ نے سختی کر کے دکھائی، آپ نے صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن جب بات شریعت کی ہوگی تو اس سلسلے میں بات بالکل واضح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی، ہم بس اس حدیث کو لینے کے مکلف ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہم صفائی ضرور کریں گے کہ اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہی ہوگی، ورنہ بات تو ہم ابو ہریرہ کی لیں گے، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس کو رکھ کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ام المومنین عائشہ نے جو ہے ابو ہریرہ کے بارے میں ایسی بات کہی تو ابو ہریرہ کی عدالت ساقط ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عدالت کیسے ساقط ہو سکتی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ مقصود ہی نہیں ہے، نہ مقصود اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، نہ مقصود ابو ہریرہ کی اس روایت کی مخالفت ہے۔ آپ نے یہ سمجھا اپنی دانست میں، اپنی سمجھ میں کہ ابو ہریرہ کا اپنا موقف ہے، اسی لیے اہل علم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث مبارکہ موطا میں بھی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا، امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے اس کی جو کتاب اللباس ہے اس میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس میں آپ دیکھو جو میں نے کہا نا، یہ حدیث دونوں صحابی سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی اور جابر بن عبداللہ سے بھی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے جو تلامذہ احادیث بیان کرتے ہیں، اس ضمن میں بھی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب روایات پر کلام کیا تو وہاں پر بھی گفتگو فرمائی ہے۔ یہ جو نسخہ ہے میرے پاس دار الوحی کا، اس کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 25، اور یہ جو حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سے جو ابو الزبیر المکی محمد بن تدرس جو روایت کرتے ہیں، الحدیث الثالث لابی الزبیر المکی۔ اب میں آپ کو وہ کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک جوتی پہن کر کے چلنے پر جو منع ہے اللہ کے رسول سے، وہ حدیث جابر ہے۔ کہا کہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ سے بھی ایک حدیث آتی ہے، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اب رہا مسئلہ ام المومنین عائشہ کا جو معاملہ ہے، جو سنن ترمذی میں ہے اور جس کی مزید صراحت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، تو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت تنکر علی ابی ہریرہ حدیثہ ھذا ولیس فی انکار من انکر حجۃ علی من علم۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابو ہریرہ پر انکار جو ہمیں ملتی ہے، انکار جو ہمیں ملتا ہے کہ ام المومنین عائشہ نے انکار کیا ہے ابو ہریرہ پر، کہا کہ ولیس فی انکار من انکر حجۃ علی من علم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول سے حدیث بیان کر رہے ہیں، تو وہ بات ثابت شدہ ہے، اس کے باوجود پھر مزید کوئی ان پر انکار کرتا ہے تو اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی علمی طور پر، وہ انکار کرنے والی کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ آپ انکار کرنے والی شخصیت کی آپ توجیہ کر سکتے ہیں، ان کی صفائی میں، ان کی کیا کہتے ہیں، یعنی اس سلسلے میں کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ عذر تلاش کر سکتے ہیں ام المومنین عائشہ سے متعلق، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کر دیا، انکار کر دیا تو اب یہ چیز ساقط ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ۔ یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ کہا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا وقد روا هذا الحديث مع جابر ابو ہریرہ وغیرہ وهو صحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے اور جابر سے ثابت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر ایسی صورت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا انکار پھر جو ہے اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ حدیث ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارکہ چونکہ جابر سے بھی مروی ہے اور ابو ہریرہ سے بھی، جابر رضی اللہ عنہ کی مرویات پر گفتگو فرمائی آپ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ جو ہے جلد نمبر 22 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے 173، الحدیث التاسع عشر لابی الزناد عن ابی ہریرہ۔ اس سلسلے میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا، ان کا میں قول پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو، آپ غور کیجئے گا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر، حدیث ابی ہریرہ ھذا وحدیث جابر الذي ذكرنا حدیثان بینان واضحان مستغنیان عن التفسیر مستعملان عند اہل العلم
لا أعلم بينهم في استعمالهما خلافا وقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لضعف إسناد حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نعل واحدة وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح لأن في إسناده ضعفا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک جوتی پہن کر جو منع کیا اللہ کے رسول نے چلنے سے، اس سلسلے میں ابو ہریرہ اور جابر سے یہ حدیث مروی ہے، اور کہا کہ حدیثانی بینانی واضحانی مستغنیانی عن التفسیر، یعنی یہ حدیث مبارکہ اپنے موضوع میں بہت ہی واضح ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مستعملان عند اہل العلم، اہل علم ان دو حدیثوں کو رکھ کر کے یہی موقف اختیار کی ہے کہ ایک جوتی پہن کر کے نہیں چلنا چاہیے، ایک چپل پہن کر کے نہیں چلنا چاہیے، اور کہا لا اعلم بینہم فی استعمالہما خلافا، ان دونوں حدیثوں کو بطور مستدل اور بطور دلیل اور عمل کے طور پر اپنی زندگی میں لانے میں اہل علم کے مابین تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ایک اعتراض ہمیں ملتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے کو لے کر، کہا کہ لم یلتفت اہل العلم الی ذلک، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اعتراض کی طرف اہل علم نے التفات ہی نہیں کیا ہے، یعنی اس کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیثوں کے تدوین سے پہلے بھی امت میں جو رائج رہی ہے تابعین میں اور تابعین سے صحابہ کے مابین، واضح بات ہے، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو بعد میں آئی، لیکن پہلے تو امت میں تھی وہ۔ تو اس اعتبار سے یہ احادیث مبارکہ کسی کی رائے کی بنیاد پر نہیں رد کر دی جائیں گی۔ وَلِأَنَّ السُّنَنَ لَا تُعَارَضُ بِالرَّأْيِ، ام المومنین عائشہ کی جو ایک رائے ہے، اس رائے کو، آپ کے ایک موقف کو حدیث رسول سے تولا جائے گا، اس سے موازنہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، یہی بات ہے کہ جو ابن حجر نے کہا کہ وَلَعَلَّهَ لَمْ تَبْلُغَ النَّهْيُ، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تک وہ جو نہیں جو ہے، ممانعت جو ہے، وہ آپ تک وہ بات پہنچی نہیں اللہ کے رسول کی، اس بنیاد پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اور بھی بہت مفصل لکھا ہے، بس میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو بحیثیت طالب علم، اگر کسی کو میسر ہو تو ضرور پڑھیے گا، میں نے مکمل طور پر حوالہ دیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو معطا پر کام کیا ہے، ایک تو اس کے اسانید پر کام کیا ہے، یہ تو التمہید ہے جو اس کے اسانید پر، لیکن فقہی اعتبار سے بھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے، لیکن الاستذکار میں مطلب بہت ہی اس کو فقہی طور پر ہی آپ کی یہ کتاب ہے، فقہی طور پر بھی شرح کیا آپ نے، یعنی یہ تو بالکل اسانید پر گفتگو ہے۔ یہ کتاب جو امام مالک رحمہ اللہ کے جو المعطا ہے، جس ترتیب سے ہے، یعنی جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے، پھر اس کے تحت حدیث ہوتی ہے، پھر اس میں موافقہ، پھر اس سے متعلق دیگر احادیث وغیرہ، الاستذکار بہت مفصل کتاب ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی، یہ جو جلد نمبر 26 ہے۔ اس سلسلے میں بھی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بہت مفصل لکھا، باب ما جاء فی الانتعال، کتاب اللباس میں باب ما جاء فی الانتعال، اس باب کے تحت ابن عبد البر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو جو ہے لا یمشین احدکم فی نعل واحدہ کا حکم بتایا، جو منع کیا اللہ کے رسول نے، یہ مطلب یہ جو الاصل یعنی فی الامر والی جو بات آتی ہے، یا الاصل فی النہی والی جو بات آتی ہے، اصل کیا ہے، اس تفصیل کو آپ نے بتایا، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اصول فقہ سے جڑا ایک مسئلہ ہے یہ، اس میں میں سمجھانے جاؤں تو پھر اپنے موضوع سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے حدیث جابر اور حدیث ابی ہریرہ یہ دونوں ذکر کرنے کے بعد کہا، وہ حدیث ابی ہریرہ و حدیث جابر ھذان صحیحان ثابتان وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا معارضۃ لحدیث ابی ہریرہ فی ھذا الباب ثم لم يلتفت اہل العلم الى ذلك لأن السنن لا تعارض بالرأي فإن قيل لم تعارض أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حدیث ثابت شدہ ہیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہ درجہ نہیں رکھتی ہے کہ حدیث رسول کے معارض اس کو لا کے کھڑا کیا جائے۔ ایک بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ابو ہریرہ پر رد کیا ہے، وہ اپنی رائے سے رد نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول کا ایک عمل سامنے رکھ کے رد کیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے الجامع یعنی اپنے السنن
کتاب اللباس میں جو حدیث مبارکہ حدیث عائشہ جو ہے نا موقوف، اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے اسی سند سے، عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ یعنی القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق عن عائشہ، اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربما مشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک جوتی پہن کر کے بھی چلتے تھے، لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن القاسم سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں لیث ابن ابی سلیم الکوفی معروف، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یعنی ان کی روایات میں تمیز نہیں ہو سکی، اس لیے فتورک، اصلاً یہ صدوق راوی ہیں اصلاً، لیکن ان کی جو روایات میں جو ان کا جو ذوف اس قدر وارد ہوا ہے کہ ان کی روایات میں صحت و ذوف کی تمیز نہیں ہو سکی، اس وجہ سے ان کو ترک کر دیا گیا۔ ان کو ترک جو کیا جاتا ہے ایک خاص اصطلاح ہے، مطلب گویا کہ کلی طور پر آپ سے روایت نہیں لی گئی ہیں۔ لیث ابن ابی سلیم میں سمجھتا ہوں غالباً 124-26 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تو لیث ابن ابی سلیم یہ جو راوی ہیں یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن القاسم سے، اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کی ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، شیخ البانی نے تو منکر کہا ہے اس روایت کو، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا، اور بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حدیث ابی ہریرہ کی شرح کرتے ہوئے کہا صحیح بخاری میں کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیث جو سنن ترمذی میں جو ام عائشہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتا پہن کر کے چلتے تھے، اس کا ذوف ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ تو یہ ایک ضعیف روایت وہ اس لائق نہیں ہے کہ متفقن علیہ حدیث کے معارض ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جائے۔ تو یہ ایک تفصیلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اس سلسلے میں ابراہیم بن سعیر النظام کا یہ شبہ پھیلانا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایسا کہنے سے نہ اس سے حدیث میں تعارض لازم آتا ہے، نہ ابو ہریرہ کی شخصیت پر اس پر کوئی حرف آتا ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں اور ام المؤمنین عائشہ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ان کا موقف ہے تو آپ نے رد کیا، تو اس وجہ سے آپ کی بات تو نہیں لی جاتی، اتنی سی بات ہے بس۔ ایسے ہم کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کسی صحابی کی کوئی بات کتاب السنت کے مخالف نظر آتی ہے، علمی اعتبار سے جب ایک عالم دین کا ہم احترام کر کے ان کی بات کو نہیں لیتے ہیں، صحابہ کا احترام تو ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ تو یہ ہر صحابی کو ساری احادیثوں کا علم ہو ایسا تو نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ توجیہ کی جائے گی کہ آپ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہے، آپ نے ان کا موقف سمجھ کر کے آپ نے جو ہے اس شد و مد سے آپ نے مخالفت کی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ایک مسئلہ رہا۔ ایک دوسرا مسئلہ جو ابراہیم ابن سیار النظام نے ذکر کیا ہے وہ دیکھیے، ابراہیم ابن سیار النظام نے کہا وَرَوَا یعنی ابو ہریرہ ان الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة فقالت عائشة رضی اللہ عنہا ربما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وسط السرير وأنا على السرير معترضة بينه وبين القبلة، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ لوگوں کو سنائی، ایک روایت کی انہوں نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے سے مراد الکلب الاسود، کالے رنگ کا کتا، گدھا اور عورت اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے، سترہ ہو کہ نہ ہو، سترہ ہونے کے باوجود بھی ان تینوں کا اگر گزر وہاں سے ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اس نماز کو اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب اس حدیث کو ابو ہریرہ نے سنایا لوگوں کو تو یہ بات سامنے آئی، جیسے کہ انہوں نے کہا النظام نے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے، جبکہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور سجدے میں جاتے آپ تو میں اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی، جبکہ پہلے تو لیٹی ہوئی ہوتی میں، لیکن جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میں اپنے پیروں کو ہٹا لیتے اور آپ سجدہ کر لیتے۔ اگر میں سامنے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی نماز تو باطل نہیں ہوئی نا، ایسی ام المؤمنین عائشہ نے رد کیا۔ تو گویا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا کس پر؟ ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ، ان کے اس روایت کرنے پر۔ یہ ایک طرح کا شبہ پھیلایا جاتا ہے، اس کا میں آپ کو تفصیلی جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں دیکھیں آپ،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے حوالے سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ تقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب، والکلب یعنی والکلب الاسود، دیگر احادیث میں اس کی توضیح ہوتی ہے، الکلب سے مراد الکلب الاسود، جیسے حدیث ابی ذر الغفاری سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت، کالا کتا اور گدھا یہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کی نماز جو ہے مطلب ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز منقطع ہو جاتی ہے، اس کو سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی اس کو۔ یہ حدیث مبارکہ ابو ہریرہ نے سنائی۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ابو ہریرہ نے سنائی کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں، یہ سب سے پہلی بات ہے، جبکہ یہ حدیث مبارکہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں اپنے الجامع میں، سنن ترمذی میں۔ سنن ترمذی میں اس حدیث مبارکہ کو کتاب الصلاۃ یعنی ابواب الصلاۃ، ابواب الصلاۃ میں لانے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی السنن میں ابو ذر الغفاری سے لے کر آئے ہیں، ابو ہریرہ سے نہیں، ابو ذر الغفاری سے۔ اور حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ کا جو عام منہج ہے اور آپ کی جو عادات ہیں امام ترمذی کی، کہا کہ وفی الباب عن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری کا آپ نے حوالہ دیا، اور کہا کہ والحکم الغفاری و ابی ہریرہ و انس بن مالک، 4 صحابہ کا آپ نے نام لیا، یعنی صرف ابو ہریرہ سے نہیں، امام ترمذی تو ابو ذر الغفاری سے لے کر آئے ہیں، اور کہا کہ ابو سعید الخدری سے، الحکم الغفاری سے، ابو ہریرہ سے اور انس بن مالک سے۔ اور مزائد بات یہ بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ عبداللہ بن مغفل اور عبداللہ بن عباس سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس معنی کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ عورت اور جو ہے گدھا اور کالا کتا یہ کسی نمازی کے سامنے جو گزر جاتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ حدیث مبارکہ صرف ابو ہریرہ سے مروی نہیں ہے کہ صرف ابو ہریرہ پر یہ رد آتا ہو، یہ حدیث اتنے سارے صحابہ سے مروی ہے، یہ پہلی بات ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو رد کیا ہے، کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ بالکل پہنچی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے عورت اور یہ 3 چیزیں کسی نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، یہ حدیث عائشہ کو بھی معلوم تھی رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق میں حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھو بات کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، بلکہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں سب موجود ہے، میں آپ کو صحیح بخاری سے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی کتاب الصلاح میں اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر لائے ہیں۔ عنوان قائم کیا ہے کہ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، جو یہ کہتے ہیں کہ نمازی کو کوئی چیز اس کی ختم نہیں کرتی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ بھی گزر جائے کسی کی نماز باطل ہی نہیں ہوگی، جو ایسا کہتے ہیں ان پر رد کرے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہا کہ ذکر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة۔ ام المؤمنین عائشہ کے پاس اس کا ذکر ہوا، بلکہ خود ام المؤمنین عائشہ نے خود پوچھا بھی آپ نے کہ نماز کو کون سی چیز باطل کرتی، جیسے صحیح مسلم میں ہے عروہ بن زبیر نے کہا، اور مسروق وغیرہ نے بھی صحیح بخاری میں جیسے آتا ہے کہ کتا اور کالے رنگ کا کتا اور جو ہے گدھا اور عورت۔ ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ شبہتمونا بالحمر والکلاب، ارے تم لوگوں نے ہم کو کتے اور گدھوں سے جوڑ کے رکھ دیا کیا، ان کے برابر کر دیا، ان کے برابر کر دیا ہم لوگوں کو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو رد ہے، جو انکار ہے، وہ حدیث پر نہیں ہے۔ حدیث پر ہوتا تو آپ کہتے تھے اللہ کے تو کس طرح سے حدیث نہیں ہے۔ یہ اس اسلوب سے، عورت اللہ کی ایک معزز مخلوق ہے، ایک محترم مخلوق ہے، اس اعتبار سے ایک گدھے کو اور ایک کتے کو آپ عورت سے جو جوڑ کے جس انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں نا، اس ظاہری اسلوب پر آپ نے نفی کی، اس ظاہری اسلوب کی نکیر کی آپ نے، فی نفسی ہی نہیں۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً حدیث پیش کی اور کہا کہ واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانی علی السریر بینہ وبین القبلۃ مضطجعا فتبدو لی الحاجہ فاکرہ ان اجلس فاؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانسل من عند رجلیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہوتی، اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو خود اپنے پیر ہٹا لیتی تھیں، پیر نہیں رکھی آپ نے پیر ہٹا لیا آپ نے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا گویا کہ اس کی معارض میں حدیث میں پیش کر رہی ہیں۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نمازی کے سامنے جب سترا ہو کوئی عورت بیٹھے کرے اس کی نفی نہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. مرور جو ہوتا ہے نا، مرور کی نفی نہیں کی ام المومنین عائشہ نے، مرور کی نفی نہیں کی، اس اسلوب کی، اور جو ہے کتے اور گھوڑے کے گدھے کے ساتھ جو جوڑنے والی جو بات ہے جس اسلوب میں پیش کیا جا رہا ہے. بہرحال ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نفی کرنا ہے وہ ایک خاص پس منظر میں اصل حدیث سے متعلق نہیں ہے، نہ ہی مرور سے متعلق ہے. مرور سے متعلق بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے عورت گزر جائے، ورنہ آپ دیکھو کہ عورت گزرنا کیوں، گدھے کا گزرنا کیوں، کتے کا گزرنا کیوں، کالے رنگ کے کتے کا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ امر تعبدی ہے. ظہر کی 4 رکعتیں بھی کیوں، یہ امر تعبدی ہے، ہم مان جائیں بس ہم اسی کے مکلف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی نماز کو 2 رکعت میں رکھا، ظہر کی 4 رکعت کو رکھا، عصر کی 4 رکعت کو رکھا، سال میں 2 ہماری عیدیں ہیں. بھئی یہ سب کیوں؟ یہ سب امر تعبدی ہے. مرد کو ٹخنوں سے اوپر پہننا چاہیے، عورت کو نیچے اجازت ہے. یہ کیوں؟ یہ امر تعبدی ہے. یہ کیوں؟ یہ بات رہنے دیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مرور کی بات کی. ورنہ ایک مرغا کسی کی نماز کے سامنے سے جائے تو تبھی بھی تو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں نا، تبھی بھی تو نظر یہاں سے وہاں جاتی ہے اس کی. یا دوسرا کوئی کیڑا جا رہا ہے، یا بکری کسی کی نماز کے سامنے سے جا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تو تینوں کا ہی ذکر کیا نا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے عقل سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، یہ امر تعبدی ہے. اللہ کے رسول نے بات کہی ہے تو ہم مان جائیں، بس ہم اسی کے مکلف ہیں. ورنہ صرف انہی تینوں کا ذکر کیوں؟ ہو سکتا ہے گدھا اور جو کالے رنگ کا کتا کبھی ہماری نماز میں کبھی ہمارے سامنے سے نہ گزرے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہماری نماز کے سامنے سے گزر جائے سترہ رکھنے کے بعد، کوئی آدمی ہمارے سامنے سے گزر جائے، کوئی اور چیز گزر جائے. لیکن اللہ کے رسول نے ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. تو یہ اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ امر تعبدی ہے، یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو اس سلسلے میں حافظ ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرہ، آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں 2 الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طلبہ کے لیے فائدے کی چیز ہوگی کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن حبان، خصوصاً ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جو باب قائم کرتے ہیں، باب ایسے قائم کرتے ہیں گویا کہ آپ ایک شرح لکھ رہے ہیں. گویا کہ ایک یعنی مطلب 2-3 سطروں میں کوئی باب ہوتا ہے جس میں ساری تفصیلات آ جاتے ہیں، گویا کہ ہلکی پھلکی شرح یہ معالم السنن کی طرح، امام خطابی کی طرح، امام خطابی کی جو کتاب ہے اس طرح سے. دیکھیں باب قائم کرتے ہیں کہ باب التغلیظ فی مرور الحمار والمرأة والکلب الاسود بین یدی المصلی بذکر اخبار مجملہ قد توہم بعض من لم يتبحر العلم انه خلاف اخبار عائشہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا معترضۃ بینہ وبین القبلہ، کہ آپ علیہ السلام کا جو اتنی سختی سے بیان کرنا کہ کسی نمازی کے آگے سے گدھا اور جو ہے کالے رنگ کا کتا یا عورت گزر جائے تو اس کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اس حدیث کو رکھ کر کے جس کے پاس ٹھوس اور گہرا اور وسیع علم نہیں ہے، اس نے اس حدیث کو، اور حدیث عائشہ جس میں ہے کہ جو ہے میں لیٹی ہوئی ہوتی اور اللہ کے جب سجدہ کرتے تو میں اپنے پیروں کو ہٹا لیتی، دونوں میں تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں. بھئی اس میں لیٹنے کی بات ہے، اعتراض کی بات ہے، لیٹنے کی بات ہے، مرور کی بات نہیں ہے. مرور ایک الگ چیز ہے. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے ان کا مرور ہوا ہوتا اور اللہ کے پھر بھی نماز جاری رکھے ہوتے اور نماز کو نہ اعادہ کرتے، تب جا کے یہ بات آتی. وہ تو لیٹی ہوئی تھی نا، مستجیہ تھی، وہ تو استجاع تھا، مرور نہیں تھا. وہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور باب قائم کیا ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ کہ باب ذکر الدلیل علی ان هذا الخبر فی ذکر المرأة لیس مضاد خبر عائشہ اذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اراد ان مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلی لا سواء الكلب ولا ربض الحمار ولا استجاع المرأة يقطع صلاة المصلی وعائشة انما اخبرت انها كانت تستجع بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلی لا انها مرت بین یدی. یعنی عائشہ نے کیا خبر دی؟ انما اخبرت انها كانت تستجع بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلی لا انها مرت بین یدی. ام المؤمنین نے اتنا ہی کہا کہ میں لیٹی ہوئی تھی، لا انها مرت بین یدی، گزری، ایسے نہیں خبر دینا آپ نے. گزرنے کے باوجود بھی اعادہ نہیں کرتے اللہ کے رسول، تب جا کے یہ سوال پیدا ہوتا. یہ چیز ہے. اب یہ جو
باب ہے جو امام ابن عبد البر نے قائم کیا ہے، اس سلسلے میں جو حدیث مبارکہ ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن خزیمہ نے اپنی سند سے نقل کی، ابو ذر الغفاری اس کے راوی ہیں، کہا کہ تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والکلاب الاسود، کہ حمار گدھا، المرأة عورت، اور کالے رنگ کا کتا، من ممر الحمار، ان تینوں کے گزرنے کی وجہ سے تعاد الصلاة، نماز جو ہے تعاد الصلاة کیا مطلب؟ نماز لوٹائی جائے گی، نماز دہرائی جائے گی۔ یہی جو ہے راجح موقف ہے، اس میں ناسخ و منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی ناسخ منسوخ سے دور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے فتح الباری میں۔ بہرحال یہی اصل موقف ہے۔ اتنی سی بات ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے امر تعبدی ہے۔ میں ایک چیز کا حوالہ دے دیتا ہوں، اگر کسی کو میسر ہو تو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی یہ جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے، جلد نمبر 7 میں القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث، 3 جو ہے اس کے اجزاء ہیں۔ القسم الثانی میں صفحہ نمبر 950 پر 9، حدیث نمبر 3332، 3323، اس میں شیخ البانی نے تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والکلب الاسود، اس حدیث مبارکہ کی تخریج کرتے ہوئے شیخ البانی نے لکھا کہ میں نے اس حدیث کی تخریج صحیحہ میں اسی لیے کی ہے تاکہ اس میں جو لفظ ہے نا کہ لتصریحہ بالاعادہ، کہ تقطع الصلاۃ کا کہنا حدیث میں تقطع الصلاۃ، نماز کو قطع کر دے گی، وہ قطع کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس حدیث میں یہ لفظ ہے، اس حدیث کی صراحت کے لیے میں نے یہاں پر اس کی تخریج کی ہے، ایسے کہا شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ نماز میں وہ سترہ ہو نہ ہو، وہ جو ہے بس عورت اور گدھا اور یہ ان کا مرور ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ہو سامنے سے گزرتی ہو، کوئی چیز سامنے سے نکل کے چلی جاتی ہو تو انسان کی توجہ ادھر سے ادھر ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان تینوں کا ہی نام لیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ امر تعبدی ہے، بس بندگی کا یہ حصہ ہے، اس کو لے کر کے اس کو چلنا چاہیے۔ البتہ بعض حدیثوں میں جیسے سنن ترمذی وغیرہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، ابن خزیمہ کی بھی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عورت سے مراد وہ عورت المرأۃ الحائض، وہ عورت جو حائض ہے۔ حائض سے مراد وہ حائضہ اور غیر حائضہ وہ نہیں ہے جو وقتی اور ماہانہ طور پر ان کو جو معاملہ آتا ہے، بلکہ یہاں حائض سے مراد وہ عورت ہے جو بالغ ہو چکی ہے، یہ معنی اس کا جو ہے مفہوم ہے اس کا۔ ورنہ یہ فرق کرنا کہ یہ اب حائضہ ہے کہ غیر حائضہ ہے بھی کون فرق کرے گا اس کا؟ یہ انسانوں کے لیے مشکل ہے۔ یہاں حائض سے مراد وہی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جو حائضہ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خمار نہ اوڑھے گی، تو اس قبیل کی یہ احادیث ہیں۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا باذن اللہ تعالی۔ آخری بات جو بات پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں نفل پڑھ رہی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے احادیث سنا رہے تھے، پیچھے کثرت سے احادیثیں سنا رہے تھے۔ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی تو اسی اثناء میں، اسی دوران میں وہ حدیثیں سنا کر چلے بھی گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نماز سے فارغ ہو کر کے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا کہ آپ کو کیا تعجب نہیں ہوتا ہے ابو ہریرہ پر؟ اتنی کثرت سے روایات بیان کر رہے ہیں، اتنی کثرت سے، لو کنت، کیا ہے حدیث کا الفاظ کہ لو کنت لرددت علیہ، اگر میں وہاں ہوتی تو میں ضرور رد کرتی ان پر۔ کس پر رد کرتی میں؟ ابو ہریرہ پر۔ ابو ہریرہ جو احادیث پیش کر رہے ہیں ان پر نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ایک ہی مجلس میں پیچھے اتنی حدیثیں پیش کر دے رہے ہیں نا، اس عمل پر میں روک لگاتی، رد کرتی میں۔ کیوں؟ کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرد الحدیث کسردکم، جس طرح سے تم پیچھے جو حدیثیں بیان کر دیتے ہو، اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تو کوئی الفاظ کو شمار کر سکتا تھا، گن سکتا تھا، اتنی مقدار میں حدیثیں ایسے پیش کر رہے ہیں، اس عمل پر میں ان پر رد کرتی، یہ مقصود تھا ام المؤمنین عائشہ کو۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ کا جو دفاع کیا ہے بہت ہی بہترین انداز میں، یہ فتح الباری اس کی جلد نمبر 8 دار طیبہ سے
میں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں جو انہوں نے کہا ابن حجر نے، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ جو حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری طرح اس سے پیچھے پیچھے حدیثیں نہیں سناتے تھے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ایک ہی مجلس میں اتنی ساری احادیث سنا دیے، ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ، وَأَعْتَذِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعتذار، عذر پیش کرتا ہوں. کیا عذر؟ کہ بِأَنَّهُ كَانَ وَاسِعَ الرِّوَایَةِ كَثِيرَ الْمَحْفُوظ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کثرت علم کی کثرت اور ساتھ میں جتنا علم ہے سب محفوظ بھی، خلل نہیں رہتی بھی. یعنی مان لیجیے کہ جیسے کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور فاتحہ مکمل طور پر یاد ہے، کسی کو پورا قرآن اس کے سینے میں ہے اور پورا قرآن اچھی طرح یاد بھی ہے. یہ چیز یعنی اس کو 100 حدیثیں پڑھی ہیں تو 100 حدیثیں بھی یاد ہیں. تو دونوں چیزیں، کان واسع الروایہ کثیر المحفوظ فکان لا یتمکن من المہل عند ارادۃ التحدیث. جب حدیث بیان کرنے پر آتے ہیں تو آپ قابو نہیں پاتے، ایک کے بعد دوسری حدیث یاد آتے جاتے اور سناتے جاتے. تو یہ عذر پیش کیا ابو ہریرہ کی طرف سے، اور یہ بہت اچھا عذر ہے. اہل علم نے اس عذر کو، جو ماں باپ کے اہل علم ہیں، انہوں نے نقل کیا ابن حجر سے رحمہ اللہ. یہ خلاصہ کلام تھا ام المؤمنین عائشہ کے مسئلے کو لے کر کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر رد کی. اب جو ان ساری تفصیلات کو سنے گا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ سے متعلق ام المؤمنین عائشہ کا نام لے کر جو شبہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کتنا دم ہے، کیا حیثیت ہے اس میں. تو یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ کچھ باتیں میں آنے والی مجلس میں بھی اس سے متعلقات میں رکھوں گا انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو اپنے اساتذہ، والدین، ہم ایک المعاونین، مشاہدین کے حق میں اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.